میں محمد سبی احمد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل MS اردو اکیڈمی پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو قواعد کا پارٹ 1 یعنی پہلا چیپٹر جو ہے پڑھایا گیا تھا، جس میں بیسک چیزیں بتائی گئی تھی۔ اب یہ دوسرا چیپٹر ہے جس میں کلمہ سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے وہ پہلا پارٹ دیکھ لیں، تبھی جا کے یہ دوسرا پارٹ جو ہے قواعد کا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ کلاس جو ہو رہی ہے یہ 10th والوں کے لیے ہے، اور 12th والوں کے لیے اس کی قواعد جو ہے بعد میں پڑھائی جائے گی، اس کے کلاس میں پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب ان کا کلاس ہوگا تو لکھا ہوا رہے گا باضابطے اردو قواعد 12th، اس طرح سے لکھا ہوا رہے گا۔ یہ 10th والے کو پڑھایا جا رہا ہے، تو 10th والے میں جو ہے بیسک چیزیں پوچھی جاتی ہے، تو وہی بیسک چیزیں ابھی آپ لوگوں کو پڑھائیں گے۔ اور پہلے کے جو ویڈیو پارٹ 1 ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد یہ دوسرا پارٹ ہے اس کو دیکھیں گے، تب جا کے آپ کو دونوں چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ پہلا والا پارٹ دیکھ لیا ہوگا۔ اگر جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ فرسٹ ٹائم اگر دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا والا پارٹ، تو پہلے وہ پہلا والا پارٹ دیکھ لے قواعد کا، پھر اس کے بعد وہ دوسرا والا پارٹ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج جو ہے کلمہ ہے، بتایا جائے گا کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلمہ کے معنی کیا ہوتا ہے، کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال کیا ہے؟ لفظ کسے کہتے ہیں؟ سوال، لفظ کسے کہتے ہیں؟ جواب، چند حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے حرف جس کو ہم الف با تا اس سے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو حرف کہا جاتا ہے۔ اسی میں سے چند حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ لفظ بنتے ہیں، جیسے جاوید، جیم، الف، واو، یا اور دال مل کر بنا ایک لفظ، ٹھیک ہے؟ جاوید۔ جیسے آپ کہہ لیجئے آج، تو الف مد اور جیم ساکن، تو آج، تو یہ ایک لفظ بنا، تو یہ لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال کیا ہے؟ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جواب، چند حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں۔ سوال، لفظ کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں؟ لفظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں یا کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، جواب، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے ہوتے ہیں لفظ؟ دو طرح کے۔ نمبر ایک، موضوع۔ نمبر ایک پہ کیا ہے؟ موضوع، ٹھیک ہے؟ موضوع، معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں، معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں، اور اسی کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ معنی دار لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کو، موضوع کو ہی کلمہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ موضوع کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے پانی، روٹی، ٹھیک ہے؟ یہ تو لفظ ہے جس کے معنی ہیں اور معنی سمجھ میں آ رہے ہیں ہم کو کہ پانی کیا ہوتا ہے اور روٹی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا لفظ ہے محمل، ٹھیک ہے؟ دوسرا لفظ کون سا ہے؟ محمل۔ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، جیسے وانی، ووٹی۔ بولنے میں تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بولنے میں تو یہ لفظ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی نہیں ہے، اس کے معنی نہیں ہے۔ تو جس کے معنی نہ ہو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہا جاتا ہے، یہ محمل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے آگے بحث نہیں ہوتی ہے، کلمہ سے آگے بحث ہوتی ہے اور اسی پر
बहस चलती है। ठीक है। सवाल, कलमा किसे कहते हैं? यहाँ आ गया, कलमा किसे कहते हैं? जवाब, बामाने लफ्ज, यानी जिसके माने हो। बामाने लफ्ज को कलमा कहते हैं, जैसे असलम, अनवर, कलम, आया, गया। ये सब एक लफ्ज है जिसके माने हैं, और इसे कलमा कहा जाता है। ठीक है। सवाल, कलमा की कितनी किस्में हैं? क्या है सवाल? कलमा की कितनी किस्में हैं? जवाब, कलमा की 6 किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। नंबर 1, इस्म। नंबर 2, जमीर। नंबर 3, सिफत। नंबर 4, फेल। नंबर 5, मुताल्लिक फेल। नंबर 6, हुरूफ। ठीक है। तो ये कलमा की किस्में हो गई। तो कलमा की कितनी किस्में पढ़े? 6 किस्में। कौन कौन सा है? इस्म, जमीर, सिफत, फेल, मुताल्लिक फेल, हुरूफ। ठीक है। आगे देखिए, इस्म की अफराद के लिहाज से कितनी किस्में हैं? क्या पूछा जा रहा है? इस्म की किस्में। इसमें जो पहला वाला है, इसके ऊपर बहस चल रही है। ठीक है। कलमा की पहली किस्म के ऊपर बहस चल रही है। पहली किस्म क्या है? इस्म। तो इस्म की अफराद के लिहाज से कितनी किस्में हैं? जवाब, 2 किस्में हैं। नंबर 1, इसमें नकरा। नंबर 2, इसमें मारफा। आप ये समझ लीजिए, इसमें नकरा को इसमें आम भी कहा जाता है, इसमें नकरा को इसमें आम भी कहा जाता है, और इसमें मारफा को इसमें खास भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है। ठीक है। अब इसमें नकरा को यूं समझ लीजिए, हम आम नाम जैसे लड़का, लड़की, तो इसमें किसी खास, एक किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पार्टिकुलर इंसान को नहीं पुकारा जा रहा है। वह एक गिरोह या जात का नाम लिया जा रहा है, जिससे सब मुराद लिए जा रहे हैं। इसी तरह इसमें मारफा है, तो इसमें मारफा में किसी खास चीज का या खास जगह का नाम लिया जाता है। इसमें नकरा में ऐसी जगह या चीज का नाम लिया जाता है जिससे कई जगह और कई चीजें मुराद होती है। ठीक है। या कई लोग मुराद होते हैं। और इसमें मारफा में ऐसी चीजों का नाम लिया जाता है जिससे किसी एक इंसान, एक चीज, या किसी एक फर्द या एक मुल्क का नाम समझ में आता है। मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे लड़का हो गया, तो हम लड़का बोलेंगे तो सभी लड़के मेरी तरफ देखेंगे, लड़की बोलेंगे तो सभी लड़कियां मेरी तरफ देखेंगी। ठीक है। लेकिन हम किसी एक का नाम ले लेंगे, जावेद, तो ये इसमें मारफा हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा? मारफा, जिसे इसमें खास कहते हैं। ठीक है। आप इंग्लिश में इसे कॉमन नाउन, इसमें नकरा को कॉमन नाउन समझ लीजिए। अंग्रेजी में इसे, इसमें नकरा को कॉमन नाउन कहा जाता है, और इसमें मारफा को जो है प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इसमें मारफा को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन। आप इनकी जो आपने परिभाषा पढ़े होंगे, तो वही परिभाषा जो है इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने जो हिंदी में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का जो परिभाषा याद किया होगा और जो समझा होगा, वो इसमें भी, उर्दू में भी वही सेम कंडीशन चलता है। ठीक है। तो इसी तरह से इसको, इसमें नकरा को हम जातिवाचक कह लेंगे, और इसमें मारफा को हम व्यक्तिवाचक कह लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम इस इसम को समझेंगे। ठीक है। सवाल देखिए, सवाल आगे क्या है? इसमें नकरा और इसमें मारफा की तारीफ मा मिसाल। अब यहाँ बताया जाएगा इसके जवाब में कि इसमें मारफा क्या होता है और इसमें नकरा क्या होता है। इसमें नकरा वो इसमें है जिससे किसी आम जगह या नाम का पता चले। इसमें नकरा वो इसमें है जिससे किसी आम जगह या नाम का पता चले। मिसाल के तौर पे देखिए, आदमी। तो अगर हम आदमी, लफ्ज आदमी बोलते हैं, तो यहाँ कई सारे लोग मुराद हो जाएंगे। ठीक है। लड़का बोलते हैं तो यहाँ कई सारे लड़के मुराद हो जाएंगे। लड़की बोलते हैं, लफ्ज लड़की का इस्तेमाल करते हैं, तो सारी लड़कियां जो है देखने लगती है। तो इससे क्या है कि एक समूह, एक गिरोह का
پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ شہر بولتے ہیں تو سارے شہر مراد لیے جائیں گے، ملک بولیں گے تو سارے ملک جو ہے مراد لیے جائیں گے، اس میں کسی خاص جگہ کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ قوم ہے تو کئی قومیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں نام نہیں لیا گیا ہے، اس میں نکرہ میں۔ اسی طرح اس میں معرفہ کو آپ سمجھیے کہ اس میں معرفہ کا سیم اس کا الٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں معرفہ وہ اسم ہے جس سے کسی خاص جگہ یا لوگوں کے نام کا پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، زید، زید ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس آدمی کا ایک خاص نام ہے زید۔ حامد ایک لڑکا ہے، لیکن اس لڑکے کا ایک خاص نام کیا ہے؟ حامد ہے، ٹھیک ہے۔ دہلی ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، ایک شہر ہے، لیکن اس شہر کا ایک خاص نام ہے، کیا نام ہے؟ دہلی۔ پٹنہ، ٹھیک ہے۔ ہندوستان، ہندوستان کس میں آ جائے گا؟ ملک میں، ٹھیک ہے۔ تو ہندوستان ایک ملک ہے، لیکن صرف ہم ملک ملک بولیں گے تو لوگ، سامنے والا نہیں سمجھے گا کہ کس ملک کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نام لے لیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ہندوستان کے بارے میں بات کر رہا ہے، جیسے ترکی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ملکوں کے نام ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی طالب علم کو نہیں سمجھ میں آیا تو وہ کمنٹس باکس میں اپنے سوالات کو ڈال دیں، انشاءاللہ بہت جلد ان کا جواب مل جائے گا۔ اب دیکھیے سوال، اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ لوگ خاص طور پر اسم کی کتنی قسمیں ہیں یہ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سمجھنے کے لیے ساری چیزوں کو تعریف کے ساتھ مثال بھی پیش کیا ساری چیزوں کا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے۔ لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس افراد کے حساب سے، افراد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں۔ کون کون سی؟ اس میں نکرہ، اس میں معرفہ، ٹھیک ہے۔ باقی آپ سمجھنے کے لیے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس میں نکرہ کسے کہا جاتا ہے، اس میں معرفہ کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ کتنی قسمیں ہیں اس کو یاد رکھنا، 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں، یہ 6 یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال اسی طرح رہے گا آپ کا کہ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 ہے، 5 ہے، 3 ہے، 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپشن رہیں گے، تو آپ کو کتنی قسمیں ہیں یہ اگر یاد رہے گی کہ 6 قسمیں، تو آپ صحیح آنسر لگائیں گے، جواب صحیح دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 اسم علم، نمبر 1 پہ کیا ہے؟ اسم علم، اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی خاص جگہ، ویکتی یا لوگوں کا پتہ چلتا ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کنیت، کنیت اسے کہتے ہیں جو ہم اپنے رشتے کو بتلاتے ہیں، یعنی انسان اپنا رشتہ جو ہے جوڑتا ہے، جیسے محمد زید بن محمد صابر، ٹھیک ہے۔ تو زید کا لڑکا کون ہے؟ صابر کا لڑکا کون ہے؟ زید۔ تو یہ بن جو بیچ میں لگایا گیا یہ نسبت کو بتا رہا ہے، یہی کنیت ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابو ہریرہ، ابو بکر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ابو لگا ہوا نا یہ پہلے، تو یہ نسبت کو ظاہر کر رہا ہے، کنیت کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے لقب، لقب ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی خوبی جس کو ہم نے اپنے سے حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے جب ہم کو پکارا جاتا ہے تو اسے لقب کہتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی امام صاحب ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کا نام کچھ اور ہے لیکن ہم نے اس کو لقب کیا دے دیا؟ امام، اس لیے کہ وہ امامت کر رہے ہیں، اس کے کارنامے کے حساب سے اس کو لقب دے دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی نے قرآن حفظ کیا، ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ حافظ صاحب، تو اس کے حفظ کی بنیاد پر، حافظ ہونے کی بنیاد پر کیا لقب دے دیا؟ حافظ صاحب، ٹھیک ہے۔ تو لقب کے بارے میں، اور یہ خطاب ہے، خطاب اس چیز کو کہتے ہیں جب انسان کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے، جب انسان کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے اور اس کو حکومت کی طرف سے
جو ایوارڈز ملتے ہیں اس کو، اور اس جو ایوارڈ کا نام ہوتا ہے اس نام سے جب اس کو یاد کیا جاتا ہے تو اسی کو خطاب بولتے ہیں، جیسے بھارت رتن، پدم شری ایوارڈ، یہ سب جو ہے اس نام سے جو جب جس کو دیا جاتا ہے، جیسے سر سید کو سر کا خطاب ملا، ٹھیک ہے، تو یہ انگریزوں کی طرف سے ان کو ان کے خدمت کی وجہ سے، جو انہوں نے علمی میدان میں جو خدمت انجام دیے تھے اس کی وجہ سے ان کو سر کا خطاب دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ عرف، عرف دیکھیے، ایک ہوتا آدمی کا اصل نام، ٹھیک ہے، دوسرا ہوتا ہے سماج کے اندر وہ کسی اور نام سے، یا کوئی انسان برے یا اچھے اخلاق کی وجہ سے جو ان کو پکارا جاتا ہے وہ عرف کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، کسی کا نام ہوتا ہے، کسی کا نام ہوتا ہے ریاض الدین، لیکن اس کو لوگ پیار سے لڈو لڈو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے پپو، پپو کا نام اصل میں شہاب الدین ہے، لیکن اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ پپو۔ تو یہ جو پپو، لڈو، ٹٹو، یہ سب جو کہتے ہیں، کلو، یہ سب جو کہتے ہیں تو یہی عرفی نام ہے۔ اصل نام چھوڑ کے جو ہم کسی اور نام سے پکارتے ہیں گاؤں گھر میں، وہ عرفی نام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تخلص، تخلص جو شاعر اپنا مختصر سوال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعری میں استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ جیسے میرے اشعار اے اقبال، میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ تو اقبال کا جو استعمال کیا، یہ علامہ اقبال اپنے نام کا ایک جو حصہ استعمال کیا شاعری میں، یہی تخلص کہلاتا ہے۔ پھر دیکھیے، یہ مسائل تصوف غالب استعمال کیا پہلے مصرے میں، یہ مسائل تصوف تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تو یہ جو تو غالب کا اصل نام، پورا نام کیا ہے؟ اسد اللہ مرزا اسد اللہ خان غالب، لیکن میں سے ایک چھوٹا سا حصہ استعمال کیا شاعری میں، اسی کو اس میں نکرا، اس میں نکرا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں۔ اس میں نکرا کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک، اس میں مصغر، نمبر 2 مصغر، اور اس میں مکبر۔ کہیں کہیں آپ کو مل کر ایک اسم، ایک، ٹھیک ہے، دونوں اسم مل کر ایک اسم کہلاتا، اس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، گنتی میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں کئی قواعد کی کتاب میں مصغر کو الگ استعمال کیا گیا ہے اور اس میں مکبر کو، تو اس میں مصغر، اس میں چھوٹے اسم کو کہا جاتا ہے، اور اس میں مکبر بڑا اسم۔ مجھے ہوں گے کہ چھوٹا اسم جو لکھنے دیکھنے میں چھوٹا لگتا، دیکھنے میں بڑا لگتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹے اسم سے مراد ہے جو آکار میں بھی چھوٹی ہوتی ہے، جیسے پیالی، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، پیالی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی ہوتی ہے۔ کٹوڑا، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کٹوڑا، پیالہ بول لیجئے وہ بڑا سا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو بڑا جو ہے اس کو ہم بولیں گے اس میں مکبر، اور اس میں، اب دیکھ لیجئے دوسری مثال سے سمجھ لیجئے، ایک ایک ہوتا ہے دیگچی، ایک ہوتا ہے دیگچی، دوسرا دیگچی جو ہے یہ اس میں مصغر میں استعمال ہوگا، اس لیے کہ
اور جو ہے اس میں مکبر میں بیگ استعمال ہوتا ہے، جس میں پروگرام وغیرہ میں ہے تو کھانا بنتا ہے، وہ بڑا سا ڈیگ ہوا، ٹھیک ہے، میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ہے، اس کو جیسے باغ اور ایک ہوتا ہے باغیچہ، چھوٹا سا جو پھول کا یا باغ ہے، چھوٹا پھول کا باغان ڈال لیتے ہیں، اس کو باغیچہ کہتے ہیں، اور جو باغ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتے ہیں اس میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں جس سے کسی ذاتی کا پتہ چلے، جیسے لڑکا لڑکی، ٹھیک ہے، جس کو آپ کیٹیگری سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، کیٹیگری کا پتہ چلتا ہے، اس میں کیا حالت کا پتہ چلتا ہے، یعنی پوچھتے ہیں نا تمہاری حالت، ٹھیک ہے، اسی کو اس میں کیفیت بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا جو ہے وہ اس میں کیفیت کہلاتا ہے۔ اس میں جمع ایسا اسم ہے جو جمع کا جمع ہوتا ہے۔ قوم، قوم کیا ہے؟ قوم اس میں جمع ہے۔ فوج اس میں جمع، مدھو مکھی یہ اس میں جمع ہے۔ اس میں آلہ، اس میں آلہ جو اوزار کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے جس سے ہم کوئی کام کرتے ہیں، جیسے سوئی، چمچ، چاقو، ٹھیک ہے، کرچھل، یہ سب جو ہے یہ اس میں آلہ میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہم کوئی کام کو انجام دیتے ہیں، جیسے چابی، ٹھیک ہے۔ تو چابی سے کیا ہوتا ہے؟ تالا کھولا جاتا ہے۔ سوئی سے کیا کرتے ہیں؟ ہم سیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرچھل سے کیا کرتے ہیں؟ ہم سبزی وغیرہ نکالتے ہیں، چھلنوٹا، جھاڑو وغیرہ، یعنی ایسا اسم جس اسم سے کوئی کام کو انجام دیا جاتا ہو، ٹھیک ہے، تو اسے اس میں آلہ کہتے ہیں، اوزار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ظرف، اس میں ظرف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس سے جگہ یا وقت کا پتہ چلے، جس سے جگہ یا وقت کا پتہ چلے، جیسے عیدگاہ، ٹھیک ہے، عبادت گاہ، جنازہ گاہ، ٹھیک ہے۔ اس سے جو ہے اسی کو اس میں ظرف کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں ضمیر کیا ہے؟ اس میں ضمیر سوال، اس میں سوال ضمیر کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے سوال؟ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ لفظ جس کا استعمال اسم کے بدلے میں، جس کا استعمال اسم کے بدلے میں اس کی جگہ پر کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اسی کو ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ پروناؤن۔ ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن۔ دس، دیٹ کا استعمال کرتے ہیں وہی ہے۔ یو، وی، آئی، یہ سب جو استعمال کرتے ہیں، یو، وی، آئی، ٹھیک ہے، دے، شی، ہی، یہ جو لفظ ہے نا انگریزی میں، اس کو آپ کیا کہتے ہو؟ اسی کو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اردو میں بھی وہ، اس، تم، یہ سب لفظ جو ہے اس میں ضمیر کہلاتا ہے، اور کسی اسم کی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نوٹ میں دیکھیے اسم کی قسمیں بتایا جا رہا ہے، کیا ہے؟ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، ضمیر، سوری، یہاں نوٹ میں ضمیر کی قسمیں بتائی جا رہی ہے۔ ضمیر کی 5 قسمیں، ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟
5 قسمیں، آپ کو صرف یہ 5 یاد رکھنا ہے، ضمیر کی 5 قسمیں کون کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ضمیر شخصی، کیا ہے؟ ضمیر شخصی۔ نمبر 2 ضمیر موصولہ۔ نمبر 3 ضمیر استفہامیہ۔ نمبر 4 ضمیر تنکیر، اور نمبر 5 پہ ضمیر اشارہ۔ نمبر 5 پہ کون سا ہے؟ ضمیر اشارہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا، ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر تنکیر اور ضمیر اشارہ، یہ ضمیر کی 5 قسمیں، اور یہ 5 قسمیں یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ضمیر شخصی کس کو کہتے ہیں، ضمیر موصولہ کسے کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ جلدی جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ کسی شخص کے بدلے میں آنے والے، کسی شخص کے بدلے میں آنے والے لفظ کو ضمیر شخصی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کسی شخص کے نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ، تم، میں، ہم، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر شخصی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہم ہیں تو ہمارا کوئی نام ہے، تو اگر ہم کوئی جملہ بولتے ہیں تو ہم اپنا نام نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بولتے ہیں کہ میرا کہنا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تم بولتے ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کہا، تو تمہارا ایک نام ہے، لیکن ہم تمہارے نام کی جگہ پر تم کا استعمال کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ضمیر شخصی ہوتا ہے۔ ضمیر موصولہ، وہ ضمیر جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جو اس اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، استعمال ہو مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ ہو، ٹھیک ہے، جس میں اسی اسم کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہو، جس میں اسی اسم کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہو۔ جیسے وہ طالب علم جس کا داخلہ کل ہوا، وہ طالب علم جس کا داخلہ کل ہوا بڑا ذہین ہے۔ یہ بڑا ذہین کی نسبت کس کی طرف جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ طالب علم کی طرف۔ یہاں دوسرا جملہ کیا استعمال کیا گیا؟ بڑا ذہین ہے، تو بڑا ذہین کون ہے؟ وہ طالب علم ہے جس کا کل داخلہ ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ، ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ سوال، ضمیر استفہامیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا اسم جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ استفہام کے معنی ہوتا ہے سوال کرنا۔ جیسے دیکھیے تعریف، دیکھیے ایسا لفظ جس کے ذریعے سے سوال پوچھا جائے، ایسا لفظ جس کے ذریعے سے سوال پوچھا جائے اسے ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں۔ جیسے کون، کیا، کیوں۔ جب کوئی آتا ہے نا، یا کوئی دروازہ پہ کھڑا رہتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کون ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی آتا ہے تو بولتے ہیں کیوں آئے ہو، کوئی کچھ کر رہا ہے تو بولتے ہیں کیا کر رہے ہو۔ تو یہ لفظ ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے سے ہم سوال پوچھتے ہیں، اسی لیے اس کو ضمیر استفہامیہ کہا گیا ہے۔ ضمیر تنکیر، ضمیر تنکیر وہ ضمیر ہے جو غیر متعین شخص یا چیز کے بدلے میں آئے، جو غیر متعین شخص یا چیز کے بدلے میں آئے۔ جیسے کوئی، کچھ، چند، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ارے چند لوگوں کو ہم نے اس جگہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے، کوئی تھا جو جا رہا تھا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہاں آئے تھے، اس طرح سے استعمال کرتے ہیں نا۔ تو یہ جو کچھ لوگ، چند لوگ، کوئی لوگ کا استعمال کرتے ہیں، یہ ضمیر تنکیر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیر اشارہ، ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہ، وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم لوگ اشارہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا یہ، ہاتھ سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ، لکڑی سے اگر کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہم اشارہ کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ ضمیر اشارہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کلاس اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، جو لوگ نئے جڑے ہیں چینل سے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور پھر سے ہم کہہ رہے ہیں آخر میں آپ لوگوں سے، جن لوگوں نے قواعد کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے وہ پہلا پارٹ دیکھ لیں، تبھی جا کے یہ دوسرا پارٹ آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔